لیے گیا، ورنہ ہر بھی آیا تھا کسی اور کام سے۔ اب آپ کی اصلاح میں دعوت دیتا ہوں علامہ سید سلیمان نقوی صاحب تو فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمائیں۔ 3 نعروں سے استقبال کیجیے علامہ صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب علامہ سلیمان نقوی صاحب۔ ایک مل کے بابا سے بلند صلوات ایک دفعہ اپنے مرحومین بانیان مجالس کے مرحومین خصوص بالخصوص سید فیض الحسن شاہ صاحب، ان کی جتنی آل اولاد ہے، سید فخر حسین شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ، اور خصوص بالخصوص پھر جن کے لیے فاتحہ کہنے والا کوئی، ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ تجیل ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام علی نبیہ و صفیہ و حجتہ و امینہ، مکی المدنی الأمی الہاشمی القرشی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم، ہم سب کا یہاں پہ مل کے بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ مالک سے دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات صفحہ اعظم میں انہوں نے شرکت کی ہے، مالک ان کا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مومنہ صفحہ اعظم پہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی حاجت لے کے آتا ہے۔ میرا مالک ایسی دعائیں جو زبان تک نہ آ سکیں تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تمام حاجتوں کو مستجاب فرما۔ باری الہ صدقہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، خصوص بالخصوص بانیان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے سب کے درجات کو بلند فرما۔ باری الہ قتل حسین کے حقیقی وارث کا ظہور چلتا سے فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اجازت ہے کہ اللہ میں نوکری شروع کروں۔ آج گفتگو غالباً ساتویں نشست میں داخل کہ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی آپ کے سامنے، اور پہلے دن سے لے کے آج تک جس آیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین
آمنو اے ایمان والو آتی اللہ اطاعت کرو اللہ کی وَأَطِیعُوا رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کے اطاعت کے بعد رکنا نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت کرنی ہے جو تم میں اولی الامر ہوتا ہے. اب قبلہ یکم محرم سے لے کے اب تک میں نے آپ کی خدمت میں اپنے مذہب کے مطابق توحید کا عقیدہ بھی بیان کیا کہ ہم شیعہ حیدر قرار اللہ کو کیسے مانتے ہیں. اس کے بعد میں نے رسالت کی شان بھی پڑھی اور تیسرے مرحلے میں گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے. رسالت رسول خدا پاک مصطفیٰ کی ذات. قبلہ دنیا وہ ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی باپ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دیتا. کوئی بھی باپ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دیتا. کوئی باپ کہے کہ میرے بعد میرا بیٹا میرے نقش قدم پہ چلے گا. کوئی باپ کہے کوئی ڈاکٹر کہے کہ میرے بعد میرا بیٹا میرا جیسا قابل ڈاکٹر بنے گا. ڈاکٹر چھوڑے کوئی کہے کوئی انجینئر کہے کہ میرے بعد میرا بیٹا میری طرح قابل انجینئر بنے گا. کوئی باپ یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا میرے بعد استاد بنے گا. کوئی باپ یہ نہیں کہتا اس چیز کی ضمانت نہیں دیتا کہ میرا بیٹا میرے بعد میرے نقش قدم پہ چلے گا. قبلہ توجہ کا طلبگار ہوں. کوئی بھی بندہ کائنات میں کوئی بھی بندہ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دیتا. شیعان حیدر قرار ناز کیا کرو مذہب آل محمد کی. جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں یہ ناز کیا کرو. اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے جو اپنے ایک دو بیٹوں کی نہیں بلکہ 12 نسلوں کی ضمانت دے رہا تھا. جو اپنے ایک دو بیٹوں کی نہیں بلکہ اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دے رہا تھا. قبلہ نبی کیسے 12 نسلوں کی ضمانت دے رہے تھے؟ نبی کہہ رہے تھے سنو اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد. نبی فرما رہے تھے سنو ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہے. یعنی نبی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے محمد محمد ہے, علی محمد ہے, حسن محمد ہے, حسین محمد ہے, زین العابدین محمد ہے, محمد باقر محمد ہے, جعفر صادق محمد ہے, موسیٰ کاظم محمد ہے, علی رضا محمد ہے, محمد تقی محمد ہے, علی نقی محمد ہے, حسن عسکری محمد ہے, پردے میں بیٹھا آخری بھی محمد ہے. اس کا مطلب ہے نبی فرما رہے تھے ہم سب کے سب محمد ہیں. یہ نہیں فرما رہے تھے ہم 12 کے 12 محمد ہیں بلکہ کہہ رہے تھے کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. اس کا مطلب ہے صرف 12 محمد نہیں, اکبر بھی محمد ہے, قاسم بھی محمد ہے, اصغر بھی محمد ہے. سلامت ہے. مالک جو زبان ذکر علی میں بولتی ہے مالک انہیں سلامت رکھے. قبلہ نبی فرما رہے تھے ہم سب کے سب محمد ہیں. اچھا یہی سوال میرے 7ویں امام سے ہو گیا تھا. 7ویں امام کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آ کے پوچھا مولا آپ کی جد نے فرمایا ہے اولونا محمد اوسطونا محمد
آخرنا محمد کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ جہاں آپ کی جد یہ فرما رہے تھے ہم سب کے سب محمد ہیں، وہاں آپ کے نانا نے یہ کیوں نہیں فرما دیا ہم سب کے سب علی ہیں؟ آپ کی جد نے کہا ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیانہ محمد، ہمارا آخری محمد۔ آپ کی جد نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا درمیانہ بھی علی، ہمارا آخری بھی علی؟ آپ کی جد نے، آپ کے نانا نے کیوں محمد سے تشبیہ دی ہے؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانہ بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے۔ معصوم کا جواب سنیے گا، امام فرماتے ہیں ہمارا نانا کیسے یہ فرما دیتا ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانہ بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں؟ میرا نانا کیسے یہ فرما دیتا؟ جن لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوتا تو سارے علی کیسے برداشت کریں گے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مالک سلامت رکھے آپ کو۔ اب قبلہ نبی کہہ رہے تھے اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ کیسے سارے محمد ہیں؟ آؤ میں دلیل دیتا ہوں۔ ہمارے امام 12 ہیں، قول ایک ہے۔ ہمارے امام 12 ہیں، قول ایک ہے۔ امام 12 ہیں، فعل ایک ہے۔ امام 12 ہیں، کردار ایک ہے۔ امام 12 ہیں، گفتار ایک ہے۔ قبلہ کہیں پہ یہ بھی نظر آتا ہے، کہیں پہ 4 امام نظر آئیں تو عبادت کے 4 طریقے نظر آتے ہیں۔ میرے امام 12 ہیں لیکن عبادت ایک طریقے سے کرواتے ہیں۔ مالک سلامت رکھے آپ کو، مالک کسی کا محتاج نہ رکھے۔ یا علی یا علی۔ ایک با آواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قبلہ کہیں پہ 4 امام ہوں، وہاں پہ نماز کے 4 طریقے نظر آتے ہیں۔ قبلہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہیں پہ 4 امام ہوں، وہاں نماز کے 4 طریقے نظر آتے ہیں۔ یہاں امام 12 ہیں لیکن عبادت ایک طریقے سے کرواتے ہیں۔ اچھا قبلہ چلیں اسی سے ریلیٹڈ واقعہ گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ایران کا بادشاہ جس کا نام محمد خدا بندہ اولی جاتیو تھا، محمد نام ذہن نشین کر لیجئے، جا کے اگر آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو اس کی زندگی کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ محمد خدا بندہ اولی جاتیو، اس کا دور حکومت 1304 سے لے کے 1316 تک تھا۔ مذہب کے اعتبار سے یہ اہل سنت تھا۔ قبلہ ایک رات دربار سے فری ہو کے، دربار سے فارغ ہو کے، اپنا کام کاج کر کے اپنے گھر گیا، یا گھر میں معمولی لڑائی جھگڑے پر بیوی سے تلخ کلامی ہوئی، یا غصے میں آ کر بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا۔ رات بستر پہ سویا، صبح نیند۔ اب اسے رات والا واقعہ یاد آیا کہ رات کو بیوی کو میں نے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دی۔ اب مجھے علم نہیں کہ میری بیوی میری زوجیت میں ہے یا حرام ہو چکی ہے۔ بیوی میری زوجیت میں ہے یا حرام ہو چکی ہے۔ پریشانی کی حالت میں، غور فکر بات ہے، میں نے کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنی، میں نے فکر بھی پہنچانی ہے اور فضائل آل محمد بھی پڑھنے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی بات چھوٹی لگے مجھے فوراً ٹوک دیجئے گا۔ قبلہ پریشانی کی حالت میں دربار میں آ کے بیٹھا، مسند پہ آ کے بیٹھا،
وزیر نے پریشانی کے آثار چہرے پہ دیکھے، دیکھ کے کہتا بادشاہ سلامت خیریت، آج آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ بادشاہ نے سارا واقعہ سنایا کہ رات جب میں گھر گیا بیوی سے معمولی جھگڑا ہوا، میں نے 3 دفعہ اسے طلاق 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 کہہ دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بیوی میری زوجیت میں ہے یا حرام ہو چکی ہے۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ کہا فوراً علماء کرام کو بلایا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں 4 کرسیاں لگائی گئی۔ ایک دن میں، پہلے ہی دن میں، ایک دن کے اندر بادشاہ سلامت کے پاس وزیر نے 4 علماء کی کرسیاں لگا دی، اور ان 4 کرسیوں پہ 4 مکتبہ فکر کے علماء آ کے بیٹھ گئے۔ وزیر نے سامنے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ سلامت، پہلی کرسی پہ فقہ حنفیہ کا سب سے بڑا عالم دین بیٹھا ہے، دوسری کرسی پہ فقہ شافعیہ کا سب سے بڑا عالم دین بیٹھا ہے، تیسری کرسی پہ فقہ مالکیہ کا سب سے بڑا عالم دین بیٹھا ہے، چوتھی کرسی اور آخری کرسی پہ فقہ امام محمد احمد بن حنبل کا سب سے بڑا عالم دین بیٹھا ہے۔ اب علماء نے کہا بتایا جائے ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ بادشاہ نے کہا رات میں اپنے گھر گیا، معمولی بات پہ بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے غصے میں آ کر اسے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ طلاق 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 کہا ہے، آپ کو اس وجہ سے بلایا ہے کہ مجھے بتایا جائے اس کے بعد میری بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام ہو چکی ہے۔ قبلہ اتنا جملہ کہنا تھا یا چاروں کے چاروں علماء بیک آواز میں بولے بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو چکی ہے۔ بادشاہ بول کے کہتا اگر میں رجوع کرنا چاہوں، علماء کہتے ہیں دین مصطفیٰ میں اس کا باقاعدہ حل موجود ہے، بیان کیا جائے۔ اب علماء نے جو حل بتایا، کہا بادشاہ سلامت اس کا حل یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دی ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر آپ واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جس کے ساتھ آپ اپنی زوجہ کا نکاح پڑھائیں، کچھ دن یا کچھ وقت آپ کی زوجہ اس بندے کے عقد میں رہے، اس کی بیوی بن کے رہے، پھر وہ بندہ اسے طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ آپ کی زوجہ بن سکتی ہے۔ ادھر علماء نے حل بتایا، بادشاہ بول کے کہتا ہے تم مولوی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہو، لیکن میرا ماننا بھی یہ ہے کہ عزت کی نیلامی کو نہیں، عزت کے تحفظ کو دین کہتے ہیں۔ میرا تم علماء ٹھیک ہو سکتے ہو، مولوی ٹھیک ہو سکتے ہو، لیکن میرا ماننا بھی یہ ہے عزت کی نیلامی کو اسلام نہیں کہتے، عزت کے تحفظ کو دین کہتے ہیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصہ سے لال، سر جھکا کے پیروں کی طرف دیکھ رہا تھا، یا ماتھے پہ پسینے کے قطرے پیروں میں گر رہے تھے، بادشاہ کے ماتھے کا پسینہ پیروں میں گر رہا تھا۔ اب بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا سنائی جا رہی ہے، اتنا بڑا جرم نہیں جتنی بڑی سزا سنائی جا رہی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا تھا کہیں تو کوئی غلطی ہے۔ ابھی بادشاہ سوچ رہا تھا یا دربار سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مذہب 5 ہیں، علماء 4 بلائے ہیں، فقہ 5 ہیں، لیکن آپ نے 4 فقہ کے علماء بلائے ہیں۔ حسرت سے بادشاہ نے اس بندے کی طرف دیکھا، بول کے کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں دنیا میں مذاہب 5 ہیں، مسلمانوں کی فقہ 5 ہیں، لیکن آپ نے علماء 4 فقہ کے بلائے ہیں۔ بادشاہ وزیر کی طرف
دے کے کہتا ہے 5ویں فقہ کا عالم کیوں نہیں بلایا، 5ویں فقہ کا عالم میری بادشاہت میں کیوں نہیں آیا؟ وزیر بول کے کہتا ہے میری بادشاہت میں یعنی ایران میں ابھی 4 فقہ ہے، چاروں کے علماء آپ کی بادشاہت میں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے 5ویں فقہ کا نام کیا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، ابھی وزیر نہیں بولا یا وہی بندہ بول کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں۔ مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا کے در نجف جانا پڑے گا۔ مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا کے در نجف جانا پڑے گا۔ اب قبلہ بادشاہ نے وزیر کو تیز رفتار گھوڑا دیا، زیادہ راہ دیا، کہا جلدی جا جلدی واپس آ۔ وزیر عراق چلا گیا مولا کائنات کے روزے میں، کیونکہ اس وقت شیعوں کا مرکز نجف تھا۔ مولا کائنات کے روزے پہ بیٹھ کے شیخ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ مذہب آل محمد کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جب وزیر پہنچا تو قبلہ درس دے رہے تھے، مسافر کو دیکھا درس روک دیا۔ مسافر ہے جی، کہاں سے آئے؟ ایران سے، خیریت سے آنا ہوا؟ کہا ہمارے بادشاہ کا رات اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تو غصے میں آ کے ان کو طلاق 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 کہہ دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، چاروں فقہ کے علماء بلائے ہیں، وہ حل بتاتے ہیں، ہمارا بادشاہ اور پریشان ہو جاتا ہے، آپ کی فقہ کا نمائندہ چاہیے۔ جب کہا نا آپ کی فقہ کا نمائندہ چاہیے، شیخ نصیر الدین توسی بول کے کہتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، فقہ میری نہیں، فقہ محمد کے بیٹے جعفر صادق کی ہے، فقہ میری نہیں، فقہ محمد کے بیٹے جعفر صادق کی ہے۔ قبلہ نے اپنی کلاس پر نظر دوڑائی، اس وقت کے عالم دین شیخ نصیر الدین کی توسی کی نظر اس وقت کے عالم دین علامہ ہلی پر پڑی۔ جب علامہ ہلی پہ پڑی، بادشاہ نے قبلہ نے اسے قریب بلایا، ہلی سمجھ آ گئی، قبلہ سمجھ گیا۔ اب مختصر کروں، ہلی وزیر کے ساتھ ایران آ گیا۔ اب قبلہ دیکھیے گا کہ اس آل محمد کے نوکر نے دین آل محمد منوایا کیسے۔ جب دربار میں داخل ہوئے، آگے آگے وزیر، پیچھے پیچھے قبلہ علامہ ہلی صاحب۔ وزیر نے جوتیاں اتار کے قریب پڑے ریک میں رکھ دی، لیکن ہلی نے جوتیاں اتاری تھی لیکن ریک میں نہیں رکھی، بغل میں رکھ لی۔ علامہ ہلی نے جوتیاں اتار کے بغل میں رکھ لی۔ آگے آگے وزیر بادشاہ کے سامنے پہنچا، پیچھے پیچھے قبلہ علامہ ہلی، کہا لے آئے، لے آیا، سامنے 5ویں کرسی پہ بٹھایا گیا۔ جی یہ 5ویں فقہ کے عالم دین، کیا نام جی آپ کا؟ جی مجھے حقیر کو ہلی کہتے ہیں۔ اچھا کیا نام آپ کی فقہ کا؟ جی میری فقہ نہیں، جعفر صادق کی فقہ ہے، فقہ کا نام فقہ جعفریہ ہے۔ اچھا علامہ صاحب آپ تشریف لے آئے میرے دربار میں، آپ ایک دین کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جب بھی کسی بادشاہ کی دربار میں جاتے ہیں تو جوتیاں اتار کے اس ریک میں رکھ دیتے ہیں، یعنی جوتیاں لے کے دربار کے اندر نہیں آتے۔ قبلہ مسکرا کے کہتے ہیں آپ کی بادشاہت بجا ہے، سلامت رہے آپ کی بادشاہت، لیکن میں پردیس میں ہوں، ایک طالب علم ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر جوتی چوری ہو جائے تو دوسری لے سکوں۔ اب بادشاہ جناب ہلی کے اس سوال پر پریشان ہوا، اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں ایران کا بادشاہ اور میرے دربار سے جوتی چوری؟ ہلی کہتا ہے معذرت کے ساتھ آپ بادشاہ ہوں گے، لیکن مجھے بتایا جائے آپ کا دربار بڑا ہے یا محمد مصطفیٰ کا دربار بڑا ہے؟ آپ کا دربار بڑا ہے یا محمد مصطفیٰ کا دربار بڑا ہے؟
بادشاہ دیکھ کے کہتا ہے میں ایران کا بادشاہ ہوں، وہ کائنات کے بادشاہ تھے۔ ہلی دیکھ کے کہتا ہے وہ کائنات کے بادشاہ تھے، اس کا مطلب ہے ان کا دربار بھی بڑا تھا۔ جب بڑے بادشاہ کے جوتے چوری ہو سکتے ہیں پھر آپ کا دربار کیا چیز ہے؟ جب بڑے بادشاہ کے دربار سے جوتے چوری ہو سکتے ہیں۔ چاروں کے چاروں علماء ہلی کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ چاروں مولویوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تو نے مجھے بتایا نہیں کہ پاک مصطفیٰ کی جوتیاں، پاک مصطفیٰ کی نالین ان کے دربار سے چوری ہوئی تھی۔ چاروں کے چاروں علماء کہتے ہیں یہ ہم نے تو ساری کتابیں پڑھ رکھی، ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ پاک مصطفیٰ کی نالین چوری ہوئی تھی۔ ہلی بول کے کہتا ہے میں چور کو بھی جانتا ہوں، چور کے باپ کو بھی جانتا ہوں، چور کو بھی جانتا ہوں، چور کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا پھر بتایا جائے کہ چور کون ہے؟ ہلی دیکھ کے کہتا ہے میں چور کا نام بھی بتاتا ہوں، چور کے باپ کا نام بھی بتاتا ہوں۔ چور کا نام نعمان بن ثابت ہے، دنیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے۔ چور کا نام نعمان بن ثابت ہے، دنیا اسے ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب قبلہ حنفی عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ابو حنیفہ کی، امام ابو حنیفہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں ابو حنیفہ کی پیدائش 82 ہجری لکھی ہے، یہ ہلی جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، میرا امام جو ہے اس نے محمد تو کیا، محمد کا دربار ہی نہیں دیکھا، کیونکہ میرا امام محمد کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوا ہے، اس نے محمد تو کیا، محمد کا دربار نہیں دیکھا۔ ہلی دیکھ کے کہتا ہے ہو سکتا ہے نام میں کوئی عدل بدل ہو گئی ہو سکتا ہے جوتے امام شافی نے چرائے ہوں۔ اب بادشاہ نے شافی امام کی طرف دیکھا، شافی امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہلی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اپنی عقل کا علاج کروا، تجھے عقل نہیں ہے؟ میرے امام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، میرا امام تو ابو حنیفہ کے بھی بعد پیدا ہوا ہے۔ کہا ہو سکتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے گرمی میں آیا ہوں، گرمی کی وجہ سے نام یاد نہ آ رہا ہو۔ تیسرے امام مالک سے پوچھ لیجئے کہ جو ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے جھوٹے امام مالک نے چرائے ہوں۔ اب امام مالک کرنے والا عالم دین اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتا ہے ہلی تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میرا امام مالک 120 ہجری میں پیدا ہوا ہے، یعنی نبی کے دنیا سے جانے کے کم از کم 110 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ ہلی دے کے کہتا ہے تینوں علماء نے دلیلوں کے ساتھ صفائیاں دے دی، اب ایک رہ گیا، جوتے ہو سکتا ہے اسی کے پاس ہو۔ امام احمد بن حنبل کے فقہ پر عمل کرنے والا عالم دین کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے ہلی زبان سنبھال کے بات کر، میرا امام نبی کے دنیا سے جانے کے 150 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ اب بادشاہ کی نظر علماء کی نہیں، بادشاہ کی نظر ہلی پہ پڑی، ہلی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اپنی عقل کا علاج کروا، میں اپنی بادشاہت میں جھوٹ بولنے والوں کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ ہلی چھوٹا قد لے کے کھڑا ہوا، اپنی نشست پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، سوچنے کی آپ کو ضرورت ہے، عقل سے کام لینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ تیرے مذہب کے مولوی مان گئے کہ ان کے علماء نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تیرے مذہب کے مولوی مان گئے ان کا تعلق نبی کے زمانے سے نہیں تھا۔ جنہوں نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا انہیں کیا پتا نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے۔ انہیں کیا پتا طلاق کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے ایک دفعہ چاروں علماء کی طرف دیکھا، پھر ہلی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کے تو تم نے بتا دیے کہ کوئی 70 سال بعد آیا، کوئی 120 سال آیا، کوئی 150 سال بعد آیا، جناب کا تعلق کون سے امام سے ہے؟
आपने इनके तो बता दिए, आप बताएं कि आपका ताल्लुक कौन से इमाम से है। अब हिंदी दोबारा खड़ा हुआ, देख के कहता है बादशाह सलामत, अगर आप मेरे इमामों के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए, मेरे इमाम ने पहली ज़ियारत मोहम्मद के चेहरे की थी। अगर आप मेरे इमामों के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरे इमाम ने पहली ज़ियारत मोहम्मद के चेहरे की थी। मेरे अली ने पहली दफा मोहम्मद की जुबान चूसी थी। मेरे इमाम वो हैं जिन्हें मोहम्मद अपनी हड्डियां कहा करते थे। मेरे इमाम वो हैं जिनके खून को मोहम्मद अपना खून कहा करते थे। मेरे इमाम वो हैं जिनके दुश्मनों को मोहम्मद अपने दुश्मन कहा करते थे। मेरे इमाम वो हैं जिनके दोस्तों को मोहम्मद अपने दोस्त कहा करते हैं। अगर आपको और कुछ जानने की जरूरत है तो फिर सुनिए, मेरे इमाम वो हैं जिनका पहला काबे में आया है और आखिरी काबे पे आएगा। अब बादशाह कहता है तुम दोनों के इमामों की तारीख पैदाइश से मुझे क्या लेना देना, बात तुमने बता दी, लेकिन इससे मेरा मसला हल नहीं हुआ। मैंने, अब तुम बताओ, मैंने अपनी जो बीवी को तलाक 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 कहा था, वो तलाक हो गई या वो अभी भी मेरी ज़ौजियत में है? हिल्ली देख के कहता है बादशाह सलामत, मुझे बताया जाए, जब आपकी ज़ौजा से निकाह हुआ था तो कैसे हुआ था? उसने कहा निकाह ऐसे हुआ था कि हम घर से चंद बंदे गए थे दुल्हन वालों के घर, और एक मौलवी साहब ने बैठ के निकाह पढ़ा था, तो हमारा निकाह हो गया था। हिल्ली देख के कहता है क्या आपने वहां बैठकर 3 दफा निकाह 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 कहा था? बादशाह सलामत कहता है नहीं, वहां बैठ के मैंने निकाह 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 नहीं कहा था, बल्कि एक मौलाना ने बैठ के मेरा निकाह पढ़ा था और मेरा निकाह हो गया था। हिल्ली देख के कहता है जैसे 3 दफा निकाह 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 कहने से निकाह नहीं होता, वैसे 3 दफा तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलावत। किबला, ये दर्स आले मोहम्मद है, यहाँ पे शोर करने का नाम मजलिस नहीं। और मैं ये भी बता दूं, सिर्फ यहाँ आने का नाम मजलिस नहीं, कुछ लपेट के साथ ले। मोहम्मद के बेटे को तुमने मार दिया, कहते हो हुकूमत चाहता था। उस 6 माह के अली असगर का क्या कसूर था? हमें बताया जाए वो 4 साल की मासूमा का क्या कसूर था? वो चंद सालों के जवानों का क्या कसूर था जिनके तुमने सर उतार दिए? साल मुहर्रम हो गई, मंसूब किया जाता है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से, लेकिन मेरे बाद आके पसंदीदा साकिर शहादत पढ़ेंगे, मैं जनाब औन मोहम्मद के मुसाइब पढ़ूंगा। किबला, पिछले दिनों मैंने कहा था कि मोहम्मद की इस बेटी ने माँ की कब्र पे जाके वादा किया था, अम्मा जब मैं वापस आऊंगी तो हुसैन को बाप कहने वाले होंगे, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा। मैं अपनी नस्ल खत्म करवा आऊंगी, हुसैन की नस्ल बचाऊंगी। मक्के से कुछ फासले पर काफिला गया था, या दूर जनाबे अब्दुल्ला आते हुए दिखाई। एक बात याद रखिएगा, मासूम से पूछा गया था अगर किसी बंदे को आले मोहम्मद के मुसाइब सुन के रोना ना आए तो मासूम फरमाते हैं उसका दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो चुका है। अगर उसे हमारे जिक्र से, हमारे मुसाइब से रोना ना आए तो फिर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करे। किबला, मक्के से थोड़े फासले पर काफिला गया था, या दूर जनाबे अब्दुल्ला आते हुए दिखाई दिए। मौला हुसैन की आवाज़ आई, अब्बास काफिला रोक दो, अब्दुल्ला मिलने के लिए आ रहा है, एक खेमा लगा दो।
قبلہ خیمہ لگا دیا گیا. فرمایا عباس سید ساتھیوں سے کہنا محملوں سے نیچے نہیں اترنا، ہم نے وقت پہ اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. جناب عبداللہ آئے، خیمے میں داخل ہوئے. امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے محمد کے بیٹے آپ پر میرا سلام. کہا علیکہ السلام یا امی، اے چچا کے بیٹے آپ پر بھی میرا سلام. اب کہا عبداللہ خیریت سے آئے ہو؟ کہا حسین میرا بس چلتا تو آپ کو یہاں سے واپس لے جاتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کا سفر مرضی خدا کے مطابق ہے. میں آخری دفعہ محمد کے بیٹے اور محمد کی بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے آخری دفعہ اپنی بہن سے ملاقات کا موقع دیجئے. کہا وہ آپ کی بہن کا محمل ہے، جا کے مل لیجئے. اب جناب عبداللہ بی بی کے محمل کے قریب آئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے محمد کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو. کہا علیک السلام یا ابنی، اے چچا کے بیٹے آپ پر بھی میرا سلام ہو. بی بی نے عبداللہ کی طرف دیکھ کے کہا عبداللہ اگر تو زینب کو لینے آیا ہے تو زینب حسین کے ساتھ تو نہیں جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھنا ادھر سے حسین کا قافلہ چلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ اٹھے گا. کہا نہیں محمد کی بیٹی تجھے لینے نہیں آیا، بس کچھ صدقہ کا مال تھا وہ تیرے حوالے کرنے آیا ہوں. بی بی دیکھ کے کہتی ہے کون سا صدقہ، کون سے صدقے کا مال لے کے آیا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا جناب عبداللہ کے ایک طرف سے اون نکلے دوسری طرف سے محمد نکلے. جناب عبداللہ نے اون کو آگے کر کے کہا محمد کی بیٹی 10 محرم کو جب حسین پر مشکل آئے اون کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا. اب قبلہ بی بی صدقہ لے کے کربلا کے اندر آ گئی. شب عاشور مختصر کروں گا. شب عاشور مولا حسین ایک ایک خیمے کے باہر گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. جناب فروا جناب قاسم کو تیار کر رہی ہیں، بی بی لیلا مولا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں، بی بی ربا مولا علی اصغر کو تیار کر رہی ہے. چلتے چلتے مولا حسین بی بی زینب کے سامنے سے گزرے. کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی نے دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور دیکھ کے کہہ رہی ہے کل جنگ ایسے کرنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے علی کے نواسے آ گئے ہیں. کل جنگ ایسے کرنا لوگوں کو پتہ چل جائے جعفر تیار کے پوتے آ گئے ہیں. بی بی وصیتیں کرتی رہی، شہزادے وصیتیں سنتے رہے. وصیتیں کرتے کرتے بی بی اپنی مسند سے اٹھی اور شہزادوں کو سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے اونو محمد میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں. وہ شہزادے بول کے کہتے ہیں اماں وصیتیں تو کر لی، اب کون سا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے کل اگر جنگ کرتے کرتے تم دریائے فرات کے قریب پہنچ بھی جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا. ایسا نہ ہو کل کو میری ماں زہرا کہے حسین کا تو اصغر پیاسا تھا لیکن اونو محمد نے پانی پی لیا. اجرکم اللہ زہرا، امام حسین کی ماں آپ کی آنکھوں پر رحمت فرمائے. قبلہ اتنا جملہ کہنا تھا، بڑی مشکل سے اجازت لے کے دی بی بی نے اپنے بیٹوں کو. امام حسین نے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھ سے امامے باندھے، امامے باندھ کر گھوڑے پر سوار کر کے میدان میں بھیج دیا. دونوں بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے. عمر ابن سعد کی آواز آئی یہ ہاشمی لال ہیں، انہیں ایسے نہ مارا کرو، انہیں ہمیشہ دھوکے سے مارا کرو. اتنا جملہ کہنا تھا یا ایک ملاؤن کی آواز آئی تم دونوں یہاں جنگ کر رہے ہو، ادھر سے تمہاری ماں کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے. شہزادوں نے ماں کے خیمے کی طرف دیکھا یا کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری. دونوں شہزادوں نے زین چھوڑ دی، زمین پر آ کے کہتے اماں ہمارا آخری سلام. دونوں شہزادے گر گئے. قبلہ آخری روایت سن لیجئے. بی بی کربلا میں تھی، اونو محمد کے لاشیں آئے لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا بیٹوں کی لاشوں پر نہیں روئی. بی بی کربلا سے شام چلی گئی لیکن بیٹوں کی لاشوں میں نہیں روئی. شام سے رہائی کے بعد دوبارہ بی بی کربلا آئی لیکن بیٹوں کی لاشوں میں نہیں روئی. پھر بی بی مدینہ چلی گئی لیکن بیٹوں کو نہیں روئی. بی بی پہلی دفعہ اپنے بیٹوں
تیرا صحن برباد ہو گیا. نانا تجھے مبارک ہو, تیری نماز بچ گئی, میرے نمازی کربلا میں سو گئے. نانا تجھے مبارک ہو, تیری اذان بچ گئی, میرے موزن کربلا میں سو گئے. اتنا جملہ کہنے کے بعد رو کے کہہ دیا, نانا کوئی شہر سے آتا ہے تو تحفے لے کے آتا ہے. دیکھ محمد کی بیٹی کو لوگوں نے رسیوں کے نشان تحفے میں دیے ہیں. نانا قبر سے نکل کے دیکھ, تیری بیٹی کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان. اللہ علامت اللہ.